بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم جماعت نحو کی شامل نصاب اردو کی کتاب کے حصہ نظم کو پڑھ رہے تھے۔ نظم نمبر 1 کے 2 اشعار ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے سماعت نہیں کیا تو اسے کر لیجیے۔ آج حمد کا شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے کہ ہم اشعار کی تشریح شروع کریں، حمد کہتے ہیں ایسی نظم کو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم حمد کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، بحیثیت مسلمان ہم اسے ادب و احترام سے پڑھیں گے اور امتحانی نقطۂ نظر سے یہ انتہائی اہم ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، پھر مفہوم، اور پھر ہم بڑھیں گے خلاصے کی طرف، تشریح کی طرف۔ تو چلتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ محرم، واقف، نامحرم، ناواقف، بھید، راز۔ یہ شعر نمبر 3 کے الفاظ معنی ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا۔ محرم واقف، نامحرم ناواقف۔ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے ظاہر ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، وہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر ہم اس کا مفہوم یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے واقف بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ناواقف، جس پر اللہ تعالیٰ کا راز کھل جائے وہ بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور ایک اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے والے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کی آنکھیں بھی عطا کی ہیں۔ ماتھے کی آنکھوں سے ہم کسی چیز کا مشاہدہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرے سامنے یہ بورڈ مارکر ہے، ماتھے کی آنکھوں سے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اسے استعمال کیسے کرنا ہے، بنا کیسے ہے، ملے گا کہاں سے، اس کو سمجھنے کے لیے مجھے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آنکھیں عطا کی ہیں وہ ہیں دل کی آنکھیں۔ ماتھے کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصارت اور دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصیرت۔ جس نظر سے کسی چیز کو دیکھا جا سکے اسے کہتے ہیں بصارت، اور کسی چیز کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کیا جا سکے ان آنکھوں کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو کچھ لوگوں کے پاس صرف ماتھے کی آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں نا واقف، اور کچھ لوگوں کے پاس دل کی آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں کہتے ہیں محرم۔ عزیز طلبہ و طالبات، محرم بھی اللہ تعالیٰ سے واقفیت رکھنے والا بھی دنیا میں ایسے ہی رہتا ہے جیسے ناواقف شخص رہتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا راز نہیں کھلتا، جو اس کی علامتوں سے اسے نہیں جانتا، اسے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے ہی نہیں،
وہ تو اپنی زبان سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں بتا سکتا، اور جو اس کی علامتوں کی بدولت اس کے رازوں کو جان لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے، اپنی زبان سے بیان کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان چاہے جتنی بھی عبادت و ریاضت کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ نعمت ہوتی ہے، بصیرت، جو اس کی مرضی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان عبادت و ریاضت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اس کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے، جب انسان اس حدیث مبارکہ کا مصداق بن جاتا ہے کہ اے انسان، زبان تو تیری ہے لیکن بولنا خدا کا ہے، آنکھ تو انسان کی ہے لیکن دیکھنا خدا کا ہے، جب انسان اس حدیث مبارکہ کا مصداق بن جاتا ہے، اس پر پورا اترتا ہے، تو پھر انسان ایک ایسے مقام و مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان تو ہوتی ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کو شاعر نے یوں بیان کیا ہے: دل بینا کی کر خدا سے طلب، دل بینا دل کی آنکھ، بصیرت جس سے غور و فکر کیا جا سکے، ہمیں دل کی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، محرم بننا چاہیے۔ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جو انسان کی آنکھوں کا نور ہے وہ انسان کے دل کا نور نہیں بن سکتا۔ عزیز طلباء، یہ تھا شعر نمبر 3۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے شعر نمبر 4 کی طرف۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد ہم اس کی تشریح اور مفہوم کی طرف بڑھیں گے۔ جچتا نہیں، اچھا نہیں لگتا۔ ناپسند، جچتا نہیں یا نظروں میں یا یہاں خلعت سلطانی، شاہی لباس، کملی، درویشانہ لباس، مگر، مسرور، گدا، فقیر۔ عزیز طلباء، یہ مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ جچتا نہیں، اچھا نہیں لگتا یعنی ناپسند، یہاں خلعت سلطانی، شاہی لباس، قبلی، درویشانہ لباس، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں، مگر، مصروف، گدا، فقیر۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ سب سے پہلے شعر کو سمجھ لیجیے۔ جچتا نہیں نظروں میں اچھا نہیں لگتا، یا خلعت سلطانی، بادشاہوں کا لباس، یعنی ان لوگوں کو بادشاہوں کا لباس اچھا نہیں لگتا۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے، گدا تیرا وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں ہی اچھا رہتا ہے۔ ہم اسے مجموعی طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ درویش اپنے پھٹے پرانے لباس میں خوش رہتا ہے، اس سے بادشاہوں کی طرف سے عطا کردہ لباس اچھا نہیں لگتا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عزیز طلباء، کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں،
انہیں دنیا کی نعمتوں کی طلب نہیں ہوتی، ان کی فقط ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں، اسی کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ فقیر ہوتا ہے اسے بادشاہوں کی طرف سے عطا کردہ لباس اچھا نہیں لگتا۔ خلعت سلطانی، اس کو پہلے سمجھ لیجیے، یہ شاہی لباس ہوتا ہے۔ بادشاہوں کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں نسل در نسل، ان کی اولاد کو بادشاہ اپنا استعمال شدہ لباس عطا کرتے ہیں، اس لباس کو کہتے ہیں خلعت سلطانی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ دنیاوی بادشاہوں کے پیچھے نہیں چلتے، انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی فقیری کرنا، اسی کا بھکاری بن کے رہنا، اسی سے مدد مانگنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنے پھٹے پرانے لباس کو تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن دنیاوی شاہی لباس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ عزیز طلباء، اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بادشاہ کو دیکھا جائے تو اس میں تقابل یوں کیا جا سکتا ہے کہ نیک بندہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جبکہ کوئی بھی بادشاہ یہ لوگوں کے خراج میں زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے ٹیکس کا محتاج ہوتا ہے، یعنی لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو بادشاہ کی زندگی میں آرام و سکون آتا ہے۔ جبکہ نیک بندہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی سے نہیں مانگتا، یہ مانگتا ہے تو فقط اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کیونکہ یہ بے نیاز ہوتا ہے، اسے دنیاوی مال و دولت کی طلب نہیں ہوتی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کے حوالہ جات کی طرف۔ ان کی نظر میں شوکت ججتی نہیں کسی کی، کن کی نظر میں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نظر میں ججتی نہیں، اچھی نہیں لگتی۔ آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا، اللہ تعالیٰ کا جلال جن کی آنکھوں میں بس رہا ہو انہیں دنیا کی شان و شوکت اچھی نہیں لگتی۔ وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، بے نظیر، بے فکر، بے نیاز، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عزیز طلباء، ایک پھر حوالہ جات دیکھ لیجیے۔ دل بینا کہتے ہیں آنکھ کے نور کو، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہو، جو عقل میں آ جائے وہ لا انتہا نہیں ہو سکتا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ لامحدود ہے اور ہماری عقل محدود ہے۔ انسان کو انتہائی محدود علم سے نوازا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھے شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کی تشریح، جس کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ اسے اپنی نوٹ بک کی زینت بنا لیجیے تاکہ امتحانات کے اندر آپ کو تیاری کرنے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ تو اگلے لیکچر میں بقیہ اشعار کے ساتھ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔